السلام علیکم ناظرین، پرناب مکھرجی نے کہا ہے کہ اس مرتبہ پاکستان کو بچ کر جانے نہیں دیں گے اور جو شواہد انہوں نے پاکستان کو مہیا کیے ہیں اس کو بنیاد بنوا کر پاکستان سے بہت بڑا کام کروائیں گے، یعنی پاکستان کے اندر جو وہ الزام لگاتے ہیں دہشت گردوں کا اکٹھ اور ان کا نظام، اس کو ڈسمینٹل کروایا جائے گا۔ آنے والے دنوں کے اندر وہ دستاویز جو ہندوستان نے پاکستان کو شواہد کے نام پر دی ہے، ایک انتہائی اہم دستاویز کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی۔ ہم نے آج کا پروگرام اس دستاویز کے حوالے سے ترتیب دیا ہے۔ ہم کوئی لائر نہیں ہے، ہم کسی ایسی ایجنسی سے وابستہ نہیں ہے جن کا کام اس قسم کے معاملات کی تحقیق کرنا ہے، پولیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ دستاویز اتنی اہم ہے اس کو ہم نے بار بار پڑھا، چند خیالات، خدشات، سوالات ہمارے ذہن میں آئے، اور اگر آپ بھی پڑھیں گے تو شاید ایسے ہی خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ وہ تمام خیالات، سوالات ہم نے ایک پروگرام کی صورت میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ وہ دستاویز ہے جس کے اوپر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کا انحصار ہے۔ یہ وہ دستاویز ہے جو بین الاقوامی طور پر تمام لوگ کوٹ کرتے ہیں جب وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہ وہ دستاویز ہے جس کے اوپر جنوب ایشیا کے اندر امن کا پروسیس ہنج کرتا ہے۔ اگر آپ اس دستاویز کو پڑھیں، اس وقت آپ اس کا ٹائٹل آن ایئر دیکھ رہے ہوں گے، تو پہلے صفحے پر بتایا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کی تربیت مرید کے مانسیرا اور مظفر آباد میں ہوئی۔ اس ڈاکومنٹ کے پہلے حصے میں یہ بھی کہا گیا کہ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور یہ تمام معلومات جو اس دستاویز کے اندر موجود ہیں محمد اجمل عامر قصاب نے دوران تفتیش بطور اقرار جرم کے طور پر پریزنٹ کی، اور اس کے علاوہ چند دوسرے شواہد بھی اس دستاویز میں شامل ہیں۔ دو سوال یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ مقدمات کن کے خلاف درج کیے گئے؟ 10 میں سے 9 دہشت گرد تو ہلاک ہو چکے، تو بعد از موت مقدمہ کس کے خلاف درج کیا گیا؟ اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑا معاملہ ہے، وہ یہ کہ دوران تفتیش اگلوائی ہوئی معلومات کو آپ شواہد کے طور پر کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ جن قانون کے ماہرین سے ہم نے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی کہ انٹروگیشن جس قسم کی پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر یا ان ممالک کے اندر ہوتی ہے جن کے ہتھے اس طرح کے لوگ چڑھ جاتے ہیں، ان کی عدالت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو جس کو شواہد کے طور پر بیان کیا گیا ہے either it can stand in a court of law or not۔ اگر آپ اس دستاویز میں ذرا آگے جائیں تو اس میں بہت ساری تفصیلات دی گئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کو تربیت کس طریقے سے دی گئی۔ اس میں بتایا گیا کہ اس تربیت میں ہتھیار چلانا سکھایا گیا، کلاشنکوف ہینڈل کرنا سکھایا گیا، ٹی ٹی پسٹل ہینڈل کرنا سکھایا گیا، آئی ای ڈی امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائسز بنانی سکھائی گئیں، گرنیڈ چلانے سکھائے گئے، اور خود کو تفتیش کے جو طریقے ہیں، جو گر ہیں، ان کے خلاف مضبوط کرنے کی تربیت بھی اور صلاحیت بھی دی گئی، اور خودکش حملہ آور بننے کی تربیت بھی ان لوگوں کو دی گئی، تو مفصل قسم کی تربیت دی گئی۔ اس تفصیل میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لشکر طیبہ کے ذکیر عمر لکھوی، یوسف مزمل، ابو حمزہ اور کیفا نے پہلے 13 کے گروپ کو تربیت دی اور اس کے بعد 6 کو کشمیر کے مشن پر روانہ کر دیا۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کے اندر 3 افراد کا اضافہ کیا گیا، اور دیر سے آنے والے افراد میں سے اس گروپ کا سربراہ اسماعیل خان بھی شامل تھا۔ بہت سارے سوالات یہاں پر اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن میں چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عموماً جو خودکش حملہ آور ہے اور دہشت گردی کے جو دوسرے آپریشنز ہیں، ہم نے پچھلے سالوں میں یہ سیکھا اور دیکھا اور پڑھا، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خودکش حملہ آوروں کا مشن واضح اور جلد اختتام پذیر ہونے والا ہوتا ہے، وہ انتظار نہیں کرتے ہیں، ان کا ٹارگٹ بڑا واضح ہوتا ہے۔ پاکستان میں آپ 125 سے لگ بھگ جو خودکش حملے ہوئے ہیں اس میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا مقصد غیر واضح تھا یا یہ جب اپنے مشن کے اوپر گئے تو رستے کے اندر ڈسٹریکٹ ہو گئے۔ دے گو اینڈ کمپلیٹ دے مشن۔ یہ مشن ان مشن سے بالکل مختلف ہوتا ہے جس میں عسکریت پسندوں کو یہ مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے
طویل لڑائی لڑنی ہے, آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگ مارنے ہیں, اور آپ نے لڑائی کے دوران یرغمالی بھی بنانے ہیں. یہ دو ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. تو نہ جانے کیوں خودکش حملہ آور تربیت یافتہ ہونے کے باوجود 9 ہلاک ہو جانے والوں میں سے کسی ایک نے بھی خودکش حملہ آور ہونے کا ثبوت نہیں دیا. تو I'm just wondering کہ اگر ان کو تربیت دی گئی تھی خودکش حملہ آور بننے کی تو انہوں نے اس تربیت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ کرتے تو بہت بڑی تباہی پھیلا سکتے تھے. یہ بھی کمال ہے کہ جب 13 کا اوریجنل گروپ تھا اس میں سے جب 6 لوگوں کو کشمیر کے مشن کے اوپر بھیجا گیا تو دوسرے لوگوں کو اس کا علم تھا. عموماً جو تفصیلات ہمارے سامنے ہے, جو ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہر آپریشن کی تفصیلات تمام گروپ ممبران سے شیئر نہیں کی جاتی. علیحدہ مشن کے علیحدہ گروپس ہر طرح سے علیحدہ رکھے جاتے ہیں. مثلا اتنے علیحدہ رکھے جاتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بمبے کے اندر ایک مشن آپ بھجوا رہے ہیں تو اس کو آپ تفصیلات دے رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو مشن جا رہا ہے اس کے اہداف کیا ہیں. اٹ نیور ہیپنس. تربیت کی جو تفصیلات اس دستاویز کے اندر دی گئی ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دہشت گرد بڑے کورے قسم کے دہشت گرد تھے, یعنی نوارد قسم کے لوگ تھے, ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور بڑی ان کو بنیادی قسم کی مہارت اور صلاحیت دینی پڑی جس کے اندر بنیادی ویپن ہینڈلنگ ہے اور گرنیڈ چلانا ہے. اب حیرت یہ ہے کہ لشکر طیبہ نے وہ منجے ہوئے لڑاکے اس مشن کے لیے کیوں نہیں بھیجے جو بزبان ہندوستان کے جو آفیشلز ہیں جن کی ان کے پاس کمی نہیں ہے. یعنی اگر اتنا بڑا مشن ہے یو کلیئرلی وانٹ ٹو پٹ آؤٹ یور بیسٹ فائٹرز, لیکن یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کو بنیادی تربیت, جن کو ٹی پستول ہینڈل نہیں کرنا آتا, ان کو بنیادی تربیت دی جا رہی ہے اور مشن دیا جا رہا ہے کہ بمبے کے اندر جا کے آپ تباہی پھیلائیں. تو مجھے تو حیرانی ہے کہ جو آزمودہ لوگ ہیں ان کو استعمال کیوں نہیں کیا گیا. اسی ڈاکومنٹ کے اندر آپ کو یہ غیر آزمودہ دہشت گرد جن کی بنیادی سی تربیت ہوئی اس کے بعد بڑے بڑے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کراچی سے آگے گہرے پانیوں میں مچھلی پکڑنے والی ہندوستانی کشتی اغوا کرتے ہوئے نظر آئیں گے, سیٹلائٹ فون استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اس کے علاوہ سیٹلائٹ کے ذریعے رستہ تلاش کرنے والے گیجٹس بھی استعمال کرتے ہوئے بتلائے جائیں گے. حیرانی ہے کہ جو سیٹلائٹ فونز ان کے پاس موجود ہیں ان میں سے کئی ایک سیٹلائٹ فون کے اندر لشکر طیبہ کے بڑے بڑے رہنماؤں کے یا لیڈران کے چونکہ پروسکرائبڈ ہے تو دہشت گردوں کے نام موجود ہیں, ان کے نمبرز موجود ہیں. سادہ سا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے مشن میں استعمال ہونے والے فونوں میں یہ اہم معلومات کس طرح رہنے دی گئیں؟ کیا اس مشن کو پلان کرنے والے اتنے احمق تھے کہ معلومات سے بھرے ہوئے استعمال شدہ فون نئے نویلے دہشت گردوں کے ایک ٹولے کے حوالے کر دیں, یہ جانتے ہوئے کہ اگر یہ فون پکڑے گئے تو تمام کی تمام تفصیلات جن کے اندر ان کے نام موجود ہیں, ان کے عہدے موجود ہیں, ان کے میسیجز موجود ہیں, ان کے گلے کا پھندا بھی بن سکتے ہیں. تو اگر اتنا بڑا مشن تھا اور اتنے عرصے سے یہ اس کی تیاری ہوئی تو پھر پرانے ٹیلی فون جس کے اندر دوسرے لوگوں کے نام اور پتے موجود ہیں وہ کیوں دیے گئے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی منطق ہو. اس دستاویز میں یہ بھی بتایا گیا کہ کراچی سے نکلنے کے بعد 22 نومبر 2008 کو یہ 10 افراد پر دہشت گردوں پر مبنی ٹولہ ایک بڑی کشتی میں منتقل ہوا جس کا نام الحسینی ہے اور جس کے مالکانہ حقوق لشکر طیبہ کے لیڈر ذکی الرحمان لکھوی کے پاس ہیں. اب ذکی الرحمان لکھوی صاحب جو ہے اپنی کشتی کا نام الحسینی کیوں رکھیں گے؟ دوسری بات یہ کہ ذکی الرحمان لکھوی صاحب کی اگر ذاتی ملکیت ہے وہ کشتی, تو اس آپریشن کے اندر وہ اپنی ذاتی کشتی کو کیوں استعمال کروائیں گے؟ یہ تو کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک اجرتی قاتل کی خدمات حاصل کی اور اس کو کہا کہ آپ جا کے میرے دشمن کا خاتمہ کریں, اور پھر اس کو بعد اس کو کہا کہ ہاں یہ میری گاڑی کی طرح چابیاں بھی لیتے جانا, اس میں جا کے سفر کرو اور میرا کام مکمل کر کے آؤ. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ذکی الرحمان لکھوی صاحب کی اگر کشتی ملکیت تھی تو انہوں نے اپنی ذاتی کشتی ان کے حوالے کیوں کی؟ اگر اتنا بڑا آپریشن تھا, بڑا پیسہ ہوگا یقیناً اور فنڈز بھی بہت ہوں گے, تو کشتی ہائر انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اچھا, پھر کمال یہ بھی ہے کہ الحسینی نامی کشتی کے اوپر سوار ہونے سے قبل جو کشتی استعمال ہوئی تھی ان دہشت گردوں نے جس کشتی پہ سوار ہو کے الحسینی بوٹ کے اندر آئے تھے
اس کے اوپر اس کے انجن کے اوپر پاکستانی کمپنی کا نمبر صحیح طریقے سے مٹایا نہیں گیا. اسی وجہ سے اس دستاویز کے اندر اگر